وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف انٹلیکچوئل اویکننگ. دی امپورٹنس آف انٹلیکچوئل اویکننگ یعنی ذہنی بیداری کی اہمیت. دیکھیے، اس دنیا میں سب کچھ ذہنی بیداری پر ڈپینڈ کرتا ہے. جو لوگ انٹلیکچولی اویکنڈ ہوں وہی سچ پوچھے تو انسان ہے، اور جو لوگ انٹلیکچولی اویکن نہ ہوں وہ جسٹ لائک اینیمل ہیں. دیکھیے، ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں روڈ پر ایک ڈاگ بیٹھا ہوا تھا سن لائٹ میں. وہ سن لائٹ یعنی سورج کی گرمی لے رہا تھا. بہت اطمینان سے روڈ کے کنارے وہ لیٹا ہوا تھا. تو میں نے سوچا یہ سن لائٹ جو ہے، سورج کی روشنی، سورج کی گرمی، ایک ڈاگ بھی لے رہا ہے اور ایک انسان بھی لیتا ہے. تو کیا ڈفرینس ہے ڈاگ میں اور انسان میں؟ ڈفرینس یہی ہے کہ ڈاگ کو کچھ بھی پتہ نہیں. ان ٹرم آف انٹلیکچوئل اویئرنیس وہ کچھ بھی نہیں جانتا. لیکن انسان جو ہے یہ جانتا ہے کہ سورج کیا ہے اور کس طرح اس کی ہیٹ اور لائٹ ہمارے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے. سارا سولر سسٹم جو وہ جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈاگ کا رسپانس کچھ بھی نہیں ہوگا جب انٹلیکچولی وہ اس سے آگاہ نہیں ہے کہ سن کیا ہے، لائٹ کیا ہے، اس کی ہیٹ کیا ہے. تو بس اس سے فائدہ اٹھائے گا اور کچھ دیر کے بعد چلا جائے گا وہاں سے. لیکن انسان جو ہے وہ رسپانس دیتا ہے. رسپانس کس بات کا؟ شکر کا رسپانس. اور ڈسکور کرتا ہے کہ کوئی گاڈ ہے جس نے اتنے زیادہ میننگ فل سولر سسٹم کو بنایا. لیکن ڈاگ کو کچھ بھی پتہ نہیں. ڈاگ کوئی انٹلیکچوئل رسپانس نہیں دیتا. اسی لیے ڈاگ کے لیے پیراڈائز نہیں ہے، پیراڈائز انسان کے لیے ہے. سچ پوچھے تو اسی رسپانس پر پیراڈائز کا حقدار بنتا ہے کوئی انسان. تو جو آدمی لائک این اینیمل دنیا میں جیے، وہ کھائے پیے اور پھر مر جائے. یہ کہتے ہیں آج کل کہ بھائی پیسہ کماؤ انجوائے کرو، پیسہ کماؤ انجوائے کرو. یہ ہے لیونگ جسٹ لائک این اینیمل. ایسے لوگوں کے لیے پیراڈائز نہیں ہے. پیراڈائز ان لوگوں کے لیے ہے جو اسپریچول رسپانس دے سکیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں اپنے جو اسپریچول ٹری ہے ہمارے یہاں اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اچانک میرے دھیان میں آیا کہ 350 سال پہلے
آئزیک نیوٹن ایک ایپل گارڈن میں تھا، تو اس کے سامنے ایک ایک ایپل اوپر سے ٹوٹ کر گرتا رہتا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ ایپل اوپر سے نیچے کیوں آیا. تو سوچتے سوچتے وہ یہاں تک پہنچا کہ ہماری جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، اس کے اندر گریوٹی ہے، گریویٹیشنل پل ہے. اس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ایپل ٹوٹ کر اوپر نہیں گیا، نیچے آ گیا. لیکن یہ ہاف ٹروتھ تھا جس کو نیوٹن نے دریافت کیا. ہاف ٹروتھ اس لیے کہ دوسرا کوشچن سے جڑا ہوا ہے کہ کس نے یہ سب کیا، کس نے کریٹ کیا، کس نے پیڑ کو بنایا، اس طرح بنایا کہ اس میں پھل نکلے. یہ سب کس نے کیا؟ تو یہ اس سوچ کو، اس آسپیکٹ کو الگ کر کے اس نے سوچا تو صرف وہ گریوٹی کو دریافت کر سکا، بس کریٹر آف گریوٹی کو وہ ڈسکور نہ کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے کوئی خدا کے انکار پر مبنی ہے. نہیں، خدا کا انکار سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ سمجھنا غلط ہے کہ سائنس خدا کا انکار کرتی ہے. صحیح بات ہے کہ وہ نہ ہاں کہتی نہ نہیں کہتی. لیکن ایتھیزم، جو ماڈرن ایتھیزم ہے، اس کا بیج بھی اسی نے بویا ان انٹینشنلی. ماڈرن ایتھیزم کا جو زمانہ ہے، اس کا بیج بویا ماڈرن سائنس نے ان انٹینشنلی. وہ کیسے؟ یہ بات بہت پیچھے جاتی ہے. فرانس کا فلاسفر تھا ڈیکارٹ، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1650 میں، 1650 میں. اس نے باڈی اور مائنڈ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. یہ سپریشن پہلے نہیں تھا. پہلے باڈی اور مائنڈ دونوں الگ نہیں کیے گئے تھے. یعنی اسپریچول آسپیکٹ ہماری پرسنالٹی کا اور فزیکل آسپیکٹ ہماری پرسنالٹی کا پہلے الگ نہیں کیے گئے تھے. یعنی فلاسفر جو تھے، فلاسفرس کئی ہزار سال سے وہ الگ کر کے نہیں سوچتے تھے، وہ دونوں کو ایک کر کے سوچتے تھے. لیکن ڈیکارٹ نے الگ کیا. پھر اس میں گلیلیو نے اس میں اور اضافہ کیا. گلیلیو جو اٹلی کا تھا، جس کی ڈیتھ ہوئی 1642 میں، 1650 میں. اس نے یہ ایک نیا شروع کیا ٹرینڈ کہ چیزیں، ہر چیز کا ایک آسپیکٹ ہے میجریبل آسپیکٹ، دوسرا ہے ان میجریبل آسپیکٹ. تو ہم میجریبل آسپیکٹ کو لیں گے، ان میجریبل آسپیکٹ کو چھوڑ دیں گے. یہاں سے ماڈرن سائنس کی بنیاد پڑی. یعنی فلاسفرس کا زمانہ جب تک تھا، جب تک فلاسفیکل تھنکنگ دنیا میں چھائی ہوئی تھی، تب تک دونوں کو ملا کر سوچتے تھے وہ، اگرچہ وہ کسی اینڈ تک نہیں پہنچے، کیونکہ ریلیجن سے انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں لی. پیور ریزن کو انہوں نے لیا. انہوں نے چاہا کہ پیور ریزن سے وہ جان لیں چیزوں کے بارے میں، کہ چیزیں کیسے بنی، مائنڈ کیا ہے، جو میننگ ہے وہ کیا ہے. یعنی میننگ پر وہ سوچتے تھے، لیکن صرف پیور ریزن سے سوچتے تھے وہ. تو ریلیجن کی مدد کے بغیر آدمی پہنچ نہیں سکتا کہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت
تھوڑا گیان دیا گیا ہے. لیکن جب سائنس کا زمانہ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ سپریٹ کر دیا کہ چھوڑو اس چیز کو، جو میجریبل نہیں ہے اس کو چھوڑو، جو میجریبل ہے اس کی بات کرو. تو سائنس میں کیا ہوا، یا نالج جو ہے اس میں کیا ہوا، اس کے دو آسپیکٹ بن گئے. ایک تھا اس کا یعنی اپلائڈ آسپیکٹ، سائنس کا اپلائڈ آسپیکٹ، یا اس کا ٹیکنیکل آسپیکٹ. یعنی اور ہے ORE، اور پھر اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں اسٹیل میں، پھر اسٹیل کو کنورٹ کرتے ہیں انجن میں، پھر انجن کو کنورٹ کرتے ہیں آپ ایک ایسی مشین میں جو موو کرتی ہے، اور ہزاروں باتیں. تو سائنس نے اس ٹیکنیکل آسپیکٹ کو لے لیا، اور اس کا جو دوسرا آسپیکٹ تھا فلسافیکل آسپیکٹ، فلسافیکل آسپیکٹ آف نالج اور ٹیکنیکل آسپیکٹ آف نالج، یہ دوئی پیدا کر دی. تو یہ دوئی جو ہے ان انٹینشنلی یہیں سے ایتھیزم کی بنیاد پڑی، ایتھیزم خدا نہیں ہے. تو یہ سلسلہ چل پڑا یہاں تک کہ اب ہم 300 سال سے اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. اگرچہ اب پہنچتے پہنچتے یہاں پہنچا معاملہ کہ جس چیز کو انسان سمجھتا تھا کہ وہ میجریبل ہے، وہ بھی ہم نہیں جان سکتے. ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ یہ بات آئی ہے سائنٹسٹ کی طرف سے، یہ ماس ہے MASS ماس اس یونیورس کا، اس کا 56% آبزرویبل ہی نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے نہ میجر کر سکتے. صرف 4% جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میجر کر سکتے ہیں. تو یہاں آ کر کے پھر گاڑی پھنس گئی. سائنس یہ سمجھتی تھی پہلے کہ ساری چیز جو ہے، جو مٹیریل ورلڈ ہے، مٹیریل ورلڈ پورا کا پورا میجریبل ہے، آبزرویبل ہے، تو وہاں ہم پوری جانکاری لے سکتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ وہاں بھی جانکاری نہیں لے سکتے آپ. تو اس چیز کو ہمیں سوچنا پڑے گا. یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو بہت آج ہی صبح میری سمجھ میں آئی، آج ہی صبح سمجھ میں آئی میری. ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا ہم کھاتے ہیں پیٹ میں، لیکن پیٹ نہیں جانتا کہ بھر گیا کہ نہیں بھرا، وہ تو مائنڈ جانتا ہے. کوئی بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی مجھے سوئی چبھائے تو یہ میرا لیگ نہیں جانے گا کہ سوئی چبھ گئی ہے، مائنڈ جانے گا. تو یہ دیکھیے ایک ڈفرینس ہے. اگر آپ یہاں سوئی چبھائیں تو انسٹینٹلی میرا مائنڈ جان لیتا ہے یہاں سوئی چبھائی گئی ہے. یہاں پہ یا آپ یہاں پر مجھے آگ رکھ دیں تو مائنڈ انسٹینٹلی جان لے گا کہ یہاں آگ رکھ دی گئی ہے. لیکن جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اٹ ٹیکس یور باڈی about 20 minutes to signal the mind that it is یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا آپ کا، یعنی اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی بھر گیا، لیکن ابھی بھی آپ نہیں جانیں گے کہ میرا پیٹ بھر گیا. اس لیے سارے لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، مور دین 99% لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں. کیوں؟ مائنڈ ہی تو آرڈر کرتا ہے وہاں سے. مائنڈ کو پتہ نہیں، مائنڈ کو پتہ ہونے میں about 20 منٹ لگتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا. یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ پیٹ بھر جائے تب بھی پیٹ کے پاس تو سمجھ ہے نہیں، پیٹ خود تو سمجھ نہیں سکتا کہ بھر گیا. وہ مائنڈ بتاتا ہے کہ بھر گیا، لیکن پیٹ کی یہ نیوز مائنڈ تک پہنچنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، about 20 منٹ. اس کا مطلب کیا ہوا
یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اس دنیا میں آپ کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے. آپ کو اپنی عقل سے ہر چیز کو پیشگی جاننا پڑے گا, ہر بات کو ہونے سے پہلے, ہونے سے پہلے. یہ بہت ہی بڑی, یو ہیو ٹو نو ایوری تھنگ بفور ہینڈ. ہونے سے پہلے آپ کو جاننا پڑے گا, نہیں تو کیا ہوگا, اس رزلٹ کو بھگتنا پڑے گا آپ کو. یعنی اوور ایٹنگ کر رہے ہیں آپ, اوور ایٹنگ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, بیماری آئے گی, موٹاپا آئے گا, آپ ڈائبٹک ہو جائیں گے. تو آپ کو گیا کہ 20 منٹ پہلے اپنی عقل سے جاننا پڑے گا. جس کو حدیث میں آیا ہے وہ جاننے کی کیا شکل ہے. حدیث میں آیا ہے, ایک واقعہ آیا ہے. ایک آدمی سیریا سے آیا, وہ اس زمانے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا, یہاں پر پریکٹس کرنے کے لیے مدینہ میں. تو 3 سال تک وہ رہا اور وہاں اس کو کوئی پیشنٹ نہیں ملا, 3 سال تک. تو رسول اللہ کے پاس آیا وہ کہ میں 3 سال سے یہاں ہوں, مجھے کوئی پیشنٹ نہیں ملتا, تو اب میں جا رہا ہوں واپس. رسول اللہ نے کہا کہ ہم لوگ جب مرنا ہوتا تبھی بیمار ہوتے ہیں, اس سے پہلے بیماری نہیں ہوتے ہم. تو اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہ ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتے ہیں, اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصے میں کھانا, ایک حصے میں پانی, تیسرا حصہ خالی. یہ حدیث بھی آج ہی مجھے سمجھ میں آئی جب میں نے یہ پڑھا کہ ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتے ہیں, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, اور تیسرا حصہ خالی. خالی کے معنی کیا ہے؟ خالی کے معنی یہی ہے, پیٹ بھرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا, اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. پیٹ بھرنے سے پہلے ہم اپنی عقل سے یہ جان لیتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا, بس چھوڑو کھانا. تو آپ کو ہر معاملے میں ہی کرنا پڑے گا, ہر معاملے میں. جیسے کہ قرآن میں ایک مثال ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. تو حابیل کو اپنے بھائی پر غصہ آ گیا اور اس نے اس کو مار ڈالا, مار ڈالا. تو غصہ ہوا, مار ڈالا. لیکن بعد کو آتا ہے قرآن میں کہ فاز بہا من النادمین, ہی بیکیم ریپنٹنٹ. پہلے تو غصے میں مار ڈالا اس کو, بعد کو اس کے اندر کیا ہوا, ریپنٹنس آ گیا. اس کے معنی کیا ہوئے, آپ کو مارنے سے پہلے جاننا پڑے گا کہ آخر میں جو آئے گی وہ ریپنٹنس ہوگا. شروع میں ریپنٹنس نہیں رہے گا آپ کے اندر. یہاں دلی میں ایک بار میری ملاقات ہوئی ایک وکیل سے, انہوں نے کہا کہ میں 25 سال سے وکالت کرتا ہوں اور میں مرڈر کیس لیتا ہوں, مرڈر کے کیس. تو انہوں نے کہا کہ اب تک جتنے بھی مجھے ملے ہیں جنہوں نے کسی کو قتل کیا تھا, سب کو میں نے پایا کہ وہ ریپینٹنس میں جیتے تھے. میں نے بڑا برا کام کیا, بڑا برا کام کیا. تو فحاظ بہا من النادمین, یہ چیپٹر 5 میں ہے یہ آیت, وہ سب پر لاگو ہوتی ہے کہ غصے آیا, مار ڈالا. اور بعد کو اس کے اندر شرمندگی آئی, غلطی کی میں نے کی, ریپینٹنس آیا. تو جو اس دنیا میں یاد رکھیے, جو 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 اینٹیسپیٹ کر سکے گا وہی بچائے گا اپنے آپ کو, اور جو اینٹیسپیٹ نہ کر سکے وہ اپنے کو ڈسٹرائے کر لے گا. سو یو ہیو ٹو بی اویئر آف تھنگس بفور ہینڈ. یہ پرنسپل بنائیے, یو ہیو ٹو بی اویئر آف بفور ہینڈ.
You have to be aware of things beforehand. یہ خدا نے گیا یہ جو کھانے کے معاملے میں خدا نے جو رکھا ہے طریقہ کہ آپ کھاتے رہتے ہیں آپ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا، اور تقریباً 20 منٹ بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا، تب تک آپ اوور ایٹنگ کر چکے ہوتے ہیں، زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں. اس اوور ایٹنگ کی ساری زندگی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یعنی آدھ گھنٹے کے بعد لگتا ہے کہ پیٹ بھاری ہو رہا ہے. آپ تجربہ کر لیجئے، بھوک رہتے ہوئے کھانا چھوڑ دیجیے، بھوک رہتے ہوئے کھانا چھوڑ دیے تو آدھ گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پیٹ ہلکا پھلکا لگے گا، ہلکا پھلکا. اور کھاتے جائیے یہاں تک کہ آپ جب پتہ خوب بھر جائے تب چھوڑیے تو دن بھر پیٹ بھاری رہے گا. اب پھر آپ گولی کھائیں گے، ہاضمے کی گولی کھائیں گے، ڈائجسٹیو ٹریبل وہ ٹیبلٹ کھائیں گے. کسی دن بھی آپ تجربہ کر لیجیے بھوک رہتے ہوئے چھوڑنا کیا ہے، اور جب لگے کہ ہم کھا چکے تب چھوڑنا کیا ہے. جب لگتا ہے کہ آپ کو کہ میں پیٹ بھر گیا تو وہ اوور ایٹنگ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک پرنسپل ہے زندگی کا کہ آپ کو ہر بات کا پہلے ہی اندازہ کرنا پڑے گا، پہلے ہی، چاہے کھانے کا معاملہ ہو، چاہے اینگر کا معاملہ ہو، ہز ریونج لینے کا معاملہ ہو، کچھ بھی کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، پہلے اندازہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے پہلے اندازہ نہیں کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے، صرف بھگتنا ہے، پھر بھگتنا ہے. تو عجیب بات ہے کہ ایک بات مجھے قرآن میں ڈسکور ہوئی کہ شروع ہی میں خدا نے ہر چیز کا ایگزامپل سیٹ کر دیا تھا. ایک دم شروع میں زندگی جب شروع ہوئی، جب انسان اس دنیا میں بسا آدم کے زمانے میں، تبھی عجیب و غریب طور پر سارے ایگزامپل سیٹ ہو گئے جو بعد کے انسانوں کے لیے آئی اوپنر بنے رہے، ریمائنڈر بنے رہے. انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. دونوں سگے بھائی تھے. اب ظاہر کہ سوچیے آپ ذرا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو کتنے غصے میں رہا ہوگا، کتنا وہ بھڑکا ہوا ہوگا. پھر جب قتل کر چکا تو فاز بہا من النادمین، ہی بیکیم ریپینٹنٹ، ایکسٹریملی ریپینٹنٹ. تو اگر اس نے اینٹیسپیٹ کیا ہوتا، قتل سے پہلے جان لیا ہوتا کہ بات کو کیا ہونے والا ہے تو قتل ہی نہ کرتا. تو جس طرح سے ہم کھانے کے معاملے میں کچھ پہلے جان لیں تو ہم اوور ایٹنگ نہ کریں، اوور ایٹنگ نہ کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے اپنے آپ بچ جائیں. اس طرح سے اینگر ہے، اس طرح ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ہمیں، یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، ٹیسٹ ہے ہمارا. دیکھیے اینیمل جو ہے، اینیمل کی اسٹڈی کی گئی ہے تو اینیمل کبھی اوور ایٹنگ نہیں کرتا، کوئی اینیمل کبھی اوور ایٹنگ نہیں کرتا. ان کا میکینزم دوسرا ہے، وہ ایک پوائنٹ پر چھوڑ دیتے ہیں. بائی نیچر وہ نیچر سے کنٹرول ہوتا ہے اینیمل، کیونکہ نیچر انہیں بتا دیتی ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن انسان کو دیکھے خدا نے عقل دی ہے، مائنڈ دیا ہے، سوچ دی ہے، تھنکنگ پاور دیا ہے. تو انسان کو تو اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا، وہ اپنے کو تباہ کرے گا. ان باتوں پر سوچتے ہوئے آج صبح میں اسی باتوں کو سوچ رہا تھا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی. ایک حدیث جو ہے بہت زیادہ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے. ایک حدیث اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا
کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، اس دنیا میں سب سے اچھا اسپاٹ کون ہے، سب سے برا اسپاٹ کون ہے. اس کے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا. تو اس نے رسول اللہ سے پوچھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ سوال جو ہے میں، آپ جانتے ہیں کہ جبریل آپ پر آتے رہتے تھے، اینجل. تو آپ نے کہا کہ میں جبریل آئیں گے تو اسے پوچھ کر بتاؤں گا. تو جبریل فرشتہ جو ہے جب وہ آئے تو رسول اللہ نے سے پوچھا کہ یہ سوال مجھ سے کسی نے کیا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا اسپاٹ کون ہے، سب سے برا اسپاٹ کون ہے. تو جبریل نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کا کنٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ جبریل اوپر اٹھے اوپر اٹھے اوپر اٹھے، یہاں تک کہ وہ اتنا دور پہنچ گئے، اتنا قریب پہنچ گئے جہاں سے آپ کے اور خدا کے بیچ میں، یعنی خدا کے بالکل پاس تو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن اس دن وہ سب سے قریب پہنچ گئے، سب سے قریب پہنچ گئے. اور پھر بھی ہزار یعنی نوری پردے کا فاصلہ تھا، پھر بھی آپ بہت دور تھے حضرت جبریل. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خیر المقام میں مساجدها و شر المقام اسواقها. دوسرے الفاظ یہ بھی ہیں کہ احب اللہ الی الارض مساجدها و ابغض اللہ الی الارض اسواقها. تو پھر حضرت جبریل نے آ کر رسول اللہ کو بتایا اور آپ نے اس کو دوسرے آدمی کو بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. یہ بہت پہلے میں نے حدیث پڑھی تھی، لیکن سچی بات ہے کہ آج ہی میری سامنے میں یہ حدیث آئی، وہ بھی یہ اخبار سے معلوم ہوا. آج کے اخبار میں ایک آئٹم ہے، آج کے اخبار میں ایک آئٹم ہے کہ ایک آدمی نے، اس کا نام ہے رچرڈ گیریٹ. تو ایک آئٹم یہ اس میں آج ہی کے پیپر میں ہے کہ رچرڈ گیریٹ بائز $30 ملین اسپیس ٹکٹ. رچرڈ گیریٹ جو ہے وہ، اس کا فیملی رشین تھی لیکن وہ رہتا ہے امریکہ میں، تو بہت بڑا بزنس اس کا ہے. تو اس نے $30 ملین کا ٹکٹ خریدا ہے کہ اسپیس اسٹیشن جانے کے لیے. اسپیس میں کوئی اسٹیشن، آج کل آپ جانتے ہیں کہ اسپیس ٹریول ہو رہا ہے، تو وہ جانے کے لیے اس میں $30 ملین کا ٹکٹ خریدا ہے. اب میں سوچنے لگا کہ یہ حدیث میں جو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کیوں نہیں سمجھ آتی تھی، اور آج سمجھ میں آئی. کیونکہ ہمارے بچپن میں بازار کی کچھ تھی نہیں. بازار میں کیا کشش، ہمارے بچپن میں بازار میں لکڑی کے پیالے بکتا تھا اور لکڑی کے چمچہ، ایسی معمولی چیزیں. تو اتنا بڑا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا وہ کیسے ہو سکتا ہے بازار، شر المقام. یہ کچھ تھا ہی نہیں جس کو جا کے آدمی، گیہوں بکتا تھا، چاول بکتا تھا، اور بہت ہی معمولی قسم چیزیں بکتی تھیں. کوئی لوہار ہاتھ سے بنا کر کے بیچتے تھے یا بڑھئی ہاتھ سے بنا کر بیچتے تھے، ایسی چیزیں ہوتی تھیں. تو میں سمجھا کہ یہ رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. یعنی فیوچر کے ریفرنس میں آپ نے یہ بات کہی، فیوچر کے ریفرنس میں. یعنی ایک زمانہ آنے والا ہے جب کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شاپنگ سینٹر بن جائے گی. وہ کیسے؟ پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک صاحب گئے وہاں پر جرمنی میں
ایک جرمن عورت نے ان سے کہا بات چیت کے درمیان، اس نے کہا کہ وائی شوڈ آئی بلیو ان گاڈ، وائی شوڈ آئی بلیو ان گاڈ، آئی کین پرچیز ایوری تھنگ ان دا مارکیٹ. مجھے خدا سے کیا لینا ہے، سب چیز تو بازار میں مل رہی ہے. وائی شوڈ آئی بلیو ان گاڈ، ایوری تھنگ آئی کین فائنڈ ان دا مارکیٹ. تو ہمارے زمانے کا انسان یا اور پہلے زمانے کا انسان، بہت پہلے زمانے کا انسان چاہتا تھا کہ سمجھتا ہر چیز خدا سے آ رہی ہے. بارش برس رہی ہے تو خدا برسا رہا ہے، گیہوں میں دال آ رہی ہے تو خدا دال اس میں ڈلا رہا ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوا تو وہ خدا نے بچہ نے پیدا کیا. تو اس وقت جو ٹرمنالوجی تھی مجھے تھی کہ لوگ سمجھتے تھے سب خدا کی طرف سے مل رہا ہے، وہ چیزیں اتنی تھوڑی سی تھیں. اب انڈسٹریل ریولیوشن جو آیا ہے، کنزیومرزم کا جو زمانہ آیا ہے، ملین آئٹم نئے بڑھ گئے اور سب پیسے سے ملتے ہیں. پیسہ ہو تو اب یہاں تک پہنچا ہے پیسے کا طاقت کہ آپ اسپیس ٹریول کر سکتے ہیں. اگر $30 ملین آپ کے پاس ہے تو آپ جائیے اسپیس میں گھوم آئیے، اسپیس میں آؤٹنگ کر سکتے ہیں آپ. یعنی پہلے تو کسی اپنے دیش کے اندر آؤٹنگ بھی نہیں پاسبل ہوتی تھی، کوئی نہ ریل تھی، نہ سڑک تھی، نہ موٹر تھا، نہ کچھ تھا. تو صرف بہت ہی مصیبت اٹھا کر کہیں کوئی جاتا تھا. اب کیا ہے، ٹکٹ لیجیے اور جہاں چاہے وہاں پہنچ جائیے. تو کچھ دن پہلے تک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ موٹر بیٹھو اور دلی سے لکھنؤ پہنچ جاؤ، ہوائی جہاز بیٹھو اور دلی سے بامبے پہنچ جاؤ. اب معلوم یہ ہوا کہ آپ $30 ملین کا جیب میں آپ پاس ہیں تو آپ اسپیس میں بھی جا سکتے ہیں. تو پیسہ 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 اور مارکیٹ، پیسہ اور شاپنگ سینٹر، سب کچھ بن گیا. پیسہ کماؤ اور سب کچھ اویلیبل ہے شاپنگ سینٹر میں. اب دیکھیں فرق کیا پڑا ہے پچھلے زمانے میں آج کے زمانے میں. پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ خدا سے ملتا ہے. اب کیا ہے، سب کچھ پیسے سے ملتا ہے. تو جو ذہن پہلے گاڈ اورینٹڈ تھا وہ اب بن گیا منی اورینٹڈ. یہ شفٹ ہوا. تو رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ منی جو ہے گاڈ بن جائے گا، منی سے آدمی سب کچھ پانے لگا شاپنگ سینٹر میں کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہماری سوچ بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی. اب یہ فرض کیے کہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے، صبح کو ہاکر نے لا کر دیا اور میں نے خرید لیا. تو میں کیا سمجھتا ہوں انکانشیسلی کہ میرے پاس روپیہ تھا، میں نے دیا اور خرید لیا. حالانکہ پیپر کا بننا پورے یونیورس میں ایک کریٹو ایکٹیویٹیز ہوئی تب یہ پیپر بنا. پیپر بننا، مشین بننا، چھپائی کا ہونا، یعنی کتنے سارے پروسیس ہیں اس میں شامل. وہ کیسے بنا؟ وہ خدا کے ذریعے بنا. یعنی خدا نے کچھ پوٹینشیل رکھے تھے، ہم نے اس کو ایکچوئل بنایا. آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے راکٹ ہو، چاہے موٹر کار ہو، چاہے پیپر ہو، ہر چیز جو ہے پوٹینشیلی موجود تھی اسی دنیا میں. پوٹینشیلی ہم نے اس کو کنورٹ کیا. جیسے اور موجود تھا، ہم نے کنورٹ کیا تو وہ انجن بن گیا. پانی موجود تھا، ہم نے اس کو کنورٹ کیا تو اسٹیم بن گیا. ہر چیز کا یہ معاملہ ہے. تو سب اگر آپ انٹلیکچولی اویکن ہو تو ہر چیز کو لنک کرنے کے خدا سے. مجھے اگر خدا نے عقل نہ دی ہوتی، اگر خدا نے انفراسٹرکچر نہ دیا ہوتا، اگر خدا نے لائف سپورٹ سسٹم نہ رکھا تھا یہاں پر، یہ اور یہ اور یہ اور یہ، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ابھی صبح میں روزے پر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا امام غزالی کا، تو میرے ذہن میں آیا کہ روزے کی جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟
ہیلپ لیسنس کا احساس سب سے بڑا، ہیلپ لیسنس جس کو عربی میں کہتے ہیں عجز، کہ خدا اگر پانی نہ دے تو میں پانی پیدا نہیں کر سکتا، خدا فوڈ نہ دے تو میں فوڈ پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ روزے میں جو آپ کو ایسا کیا جاتا ہے کہ کھانا بند، پانی بند 12-14 گھنٹے کے لیے، یعنی پارشل سینس میں ایک ہم کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے. یہ پارشل ریمائنڈر ہے، ٹوٹل ریمائنڈر تو قیامت میں ہوگا. پارشل ریمائنڈر کہ خدا نہ دے تو تم پانی نہیں پا سکتے. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. آپ دیکھیے کہ پانی جو ہے 2 گیسز کے ملنے سے پانی بنتا ہے. 2 گیسز کے ملنے سے پانی بنتا ہے. یہ 2 گیسز کیسے ایک مل جاتی ہیں؟ ہم تو ملاتے نہیں، وہ خدا نے ملا رکھا ہے. اگر خدا حکم اپنا ہٹا لے تو دونوں گیس الگ ہو جائیں تو اچانک پانی ختم، سارے سمندروں میں پانی ختم. آکسیجن اور ہائیڈروجن جو مل کر پانی بناتے ہیں تو ملے کیسے وہ؟ اور مل کر کے گیسز جو ہے پانی کیسے بن گئیں؟ تو خدا اگر اپنے حکم کو واپس لے لے تو کیا ہوگا؟ اچانک ہائیڈروجن الگ اور آکسیجن الگ، پانی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں پانی. کیا کریں گے آپ؟ پانی کے بغیر مر جائیں گے. تو ہر چیز پوٹینشیلی خدا نے دی ہے، ہم اس کو ایکچوئل بناتے ہیں. انسان سوچتا نہیں، وہ سمجھتا کہ بس پیسہ تھا میں نے خرید لیا. پیسہ کا تو اس میں جو رول ہے 1% سے بھی بلین ٹائم کم ہے. پیسہ جو ہے وہ کیا ہے، کیا اس کا رول ہے؟ بہت ہی بلین ٹائم کم ہے 1% سے بھی پیسے کا رول. تو روزہ اسی احساس کو جگانے کے لیے ہے، یعنی پارشل ریمائنڈر ہے وہ. اگر ٹوٹل ریمائنڈر اگر ہو تو ہم مر جائیں، یعنی پوری طرح ہمیں اگر پانی سے محروم کر دیا جائے، پوری طرح ہمیں کھانے سے محروم کر دیا جائے تو ہم مر جائیں گے. میں ایک بار راجستھان گیا، ایک آدمی کو دیکھ کر بہت عبرت ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ جین دھرم میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جو لوگ بہت اونچا استھان پانا چاہتے ہیں تو وہ مرنے سے پہلے اپنے کو یعنی حوالے کر دیتے ہیں، یعنی وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک آدمی میں نے دیکھا ایسا، ایک جو لیٹا ہوا تھا وہ، اور اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، بالکل چھوڑ دیا تھا اس نے. کیونکہ وہ ایک ورڈ ہے، میں سنسکرت میں یاد نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں لکھا اپنے میگزین میں کہ باڈی کو چھوڑنا. آتما جو ہے باڈی کو چاہتے کہ ہم، اس نے کہا ان کے ایک شاگرد نے، ان کے ایک ڈسائپل نے، کہ لوگ جو ہیں یعنی لوگوں کو چھوڑوایا جاتا ہے، ہم خود سے چھوڑ دیتے ہیں. کیا ورڈ بولا تھا وہ؟ کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑوایا جاتا ہے تب چھوڑتے ہیں اس دنیا کو، ہم اپنے آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو صاحب وہ آدمی پڑا ہوا تھا اور کھانے پینے کے بغیر ایک دم سمجھے کہ جیسے پتھر کی طرح تھا. وہ زندہ تھا ابھی وہ، لیکن بول نہیں سکتا تھا. وہ زندہ تھا ابھی، وہ بول نہیں سکتا تھا. وہ سوکھا، جیسے ایک سوکھا باڈی تھا، سوکھا جسم. عجیب دیکھ کر کے مجھے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے کہ صرف اتنا ہی ہوا کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا. ابھی بھی آکسیجن مل رہا ہے اس کو، سانس لے رہا ہے وہ. اس کے چاروں طرف اس کے ڈسائپل بہت سارے ہیں، لیکن کھانا پینا چھوڑنے سے کیا ہوا؟ بالکل ایک سوکھی لکڑی کی طرف پڑا ہوا تھا، بول نہیں سکتا تھا وہ. ہمارے ساتھ آچاریہ سشیل کمار تھے،
تو انہوں نے چاہا کہ کچھ اس سے بات کریں، تو وہ بول نہیں پایا، وہ کچھ بات نہیں کر پایا. تو روزہ رکھ کر کے ہم کو ایک پارشل سینس میں یاد دلایا جاتا ہے کہ پانی کیا چیز ہے، تو کھانا کیا چیز ہے، پھر یہ کہ بقیہ چیزیں بھی کیا چیز ہیں. یعنی پانی اور کھانا تو سمبولک سینس میں چھوڑایا گیا آپ سے. اسی طرح آپ سوچئے، زمین چھن جائے، سورج چھن جائے، ہوا چھن جائے، آکسیجن چھن جائے، روشنی چھن جائے، اس کو ایکسٹینڈ کر کے سب پر لے جائیے آپ، تب آپ روزے کی میننگ کو سمجھ سکتے ہیں، روزے کی میننگ کو سمجھ سکتے ہیں. ابھی بھی میری آنکھ کے سامنے وہ انسان کا باڈی جو ہے ابھی بھی بالکل اس آنکھوں کے سامنے ہے، لیٹا ہوا ہے، سوکھا باڈی ہے اس کا، آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن بول نہیں سکتا. وہ ایک دم وہ دبلا ہو گیا تھا، ہڈی دکھائی دیتی تھی. تو ایک اچھی بلڈنگ تھی وہاں پر، ایک اچھا گدا تھا وہاں پر، اس کے ڈسائپل تھے سارے وہاں پر، بس سب کچھ اس کے لیے نتھنگ تھے، کیونکہ پانی نہیں پی رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے. جین دھرم میں ایسا ہوتا ہے. تو ایک بار میں نے ایسا دیکھا، میں نے آچاریہ ششیر کمار کے ساتھ میں گیا تھا وہاں پر، جو خود جین گرو تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آدمی کو، اگر آدمی نے اس بات کو نہیں جانا تو وہ کچھ بھی نہیں جان پایا، وہ کچھ بھی نہیں جان پایا. انٹلیکچوئل اویکننگ کا یاد رکھیے، یہی بگننگ ہے. انٹلیکچوئل اویکننگ کی بگننگ ہے کہ آپ اپنی ہیلپ لیسنس کو جانیں. جس چیز کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل اویکننگ، اس کی بگننگ یہ ہے کہ آپ جانیں اپنے ہیلپ لیسنس کو. اسی لیے روزے کے بارے میں سوچتا تھا کہ اتنا زیادہ ثواب کیوں رکھا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب دیتا ہے 10 گنے سے بہت زیادہ گنا تک، سوائے روزے کے. یعنی بقیہ اعمال کا ثواب ملتا ہے 10 گنے سے 700 گنے تک. جو دوسرے عمل ہیں اس کا خدا ثواب دیتا ہے 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک. الا الصوم فالصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. میں بہت دیر سوچتا رہا کہ روزہ صرف اگر کھانے پینا چھوڑنے کا نام ہو، اتنا بڑا ثواب اس کا کیسے ہو جائے گا؟ یہ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے. جس خدا نے اتنی بڑی دنیا بنائی کہ اس کا 4% آپ دیکھ پائے تب بھی اتنی بڑی لگتی ہے دنیا. 96% ابھی تو غائب ہے ہماری آنکھوں سے. تو اتنا بڑا خدا جو ہے، صرف 12 گھنٹے 14 گھنٹے آدمی نے کھانا چھوڑ دیا تو اتنا بڑا ثواب دے دے گا اس کو. یہ خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے. نہیں، یہی چیز ہے کہ روزے کے ذریعے سے جو چیز آپ کو بتائے، روزے کے ذریعے سے خدا یہ چیز چاہتا ہے کہ آپ جانیں. جس چیز کو میں نے بتایا کہ ڈاگ جو ہے وہ جانتا نہیں، وہ دھوپ لے رہا ہے مگر اس کو خبر نہیں کچھ. تو ایک ہے کہ انیمل لیول پر آپ چیزوں کو لیں تو آپ جسٹ لائک انیمل ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنے تھنکنگ کے لیول پر سمجھیں باتوں کو. تو جب آپ کو پیاس اور بھوک کا پارشل تجربہ ہو تو اس کے ٹوٹل تجربے تک آپ لوگ اپنا مائنڈ کو پہنچائیں. یعنی ڈاگ نہیں ایسا کر سکتا. ڈاگ بھی پیاسا ہوتا ہے، ڈاگ بھی بھوکا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتا. یعنی پارشل ایکسپیرئنس کو ٹوٹل ایکسپیرئنس بنانا انسان کا کام ہے. کوئی ڈاگ، کوئی انیمل، کوئی شیر، کوئی ایلیفنٹ نہیں کر سکتا.
کہ پارشل ایکسپیرئنس کو ٹوٹل ایکسپیرئنس کے سینس میں لینا، دیٹ از انٹلیکچوئل اویکننگ، اور پھر اس کو اور ایکسٹینڈ کر کے ساری چیزوں تک اس کو لے جانا، یعنی ہیلتھ اور آکسیجن اور لائٹ اور یہ پلینٹ ارتھ، لائف سپورٹ سسٹم، انفراسٹرکچر اور ساری چیزیں جو ہیں وہاں تک پہنچانا. یعنی روزے کے ٹیمپرری بھوک سے بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑا، بہت ہی پارشل سینس میں. اس کو بڑھا کر کے آپ یہ اپنے مائنڈ میں لائیں کہ ایک دم ہی پانی نہیں ملے، ایک دم ہی کھانا نہیں ملے تو کیا میرا حال ہوگا. پھر اور اس کو بڑھا کر کے لے جائیں، اور بڑھائیں اور بڑھائیں اور بڑھائیں کہ سورج کی لائٹ نہ ہو، زمین کی گریوٹی نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، اور جو لائف سپورٹ سسٹم دنیا میں وہ نہ ہو. میرے باڈی میں جو خون دوڑتا ہے وہ خون دوڑنا بند ہو جائے. یہ ساری چیزوں کو انکلوڈ کر کے سوچیں آپ، تو ایک بہت بڑا آپ کو ریئلائزیشن بہت بڑی چیز ڈسکور ہو جائے گی. دیکھ یاد رکھیے روزے کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو ایک بہت بڑی سپریم ڈسکوری ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی امپورٹنس ہے. ایک بار تو کیرلا کے ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، تو کسی مسلمان نے اس سے پوچھا، کچھ باتیں ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یو آر مسلم بائی برتھ، وی آر مسلم بائی چوائس. تو بائی برتھ کا معنی ہے کہ ایکسیڈنٹلی مل گیا آپ کو اسلام، لیکن جو چوائس کے لیے ملنے کا معنی کہ آپ نے ڈسکور کیا اسلام کو، کہ تمہارا اسلام جو ہے ایکسیڈنٹلی مل گیا تم کو، ہمارا اسلام ہم کو ڈسکوری کے ذریعے ملا ہوا ہے. تو کتنا بڑا درجہ ہے اس کا. اس ڈسکوری کو اور پھیلائی اور پھیلائی اور پھیلائی، تب جا کر وہ درجہ ملے گا کہ خدا کہے گا کہ میں اس کا روزہ میرے لیے ہے، اس نے وہ روزہ رکھ لیا ہے جو سپریم، جو جو سپر عبادت ہے، اس کو میں سپر ریوارڈ دوں گا. تو یہ جو حدیث میں آیا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ہر عمل کا بدلہ خدا 10 گنے سے 100 گنے تک دیتا ہے، الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، سوا روزے کے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے. یعنی مجھ کو ڈسکور کرتا ہے روزہ رکھ کے آدمی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک روزہ دار وہ ہے جو وقتی بھوک کو جان پائے، وقتی پیاس کو جان پائے، بس اس کی ڈسکوری یہی تک رہے. ایک وہ ہے جس میں انسان خدا کو ڈسکور کر لے، اپنے ہیلپ لیسنس کو ڈسکور کر لے، اور خدا گریٹنس کو ڈسکور کر لے. وہ ہے وہ روزہ جس میں خدا اس کو اڑیل دے گا اس کا ریوارڈ، جس نے وہ روزہ رکھ لیا. یہ ہے سپر عبادت. اس وقت روزہ سپر عبادت بن جاتا ہے. تو انٹلیکچوئل اویکننگ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے. بغیر انٹلیکچوئل اویکننگ کے آپ کو کچھ بھی نہیں آپ جان سکتے. جیسے قرآن میں ہے کہ وَقَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ زمین و آسمان میں سائنس SIGN سائنس بکھرے ہوئے ہیں، اس سے لوگ گزرتے ہیں لیکن بس اوائڈ کر کے چلے آتے ہیں. جیسے کہ میں نے قصہ بتایا کہ آپ کو کہ ڈاگ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ایک سائن تھا، ایک نشانی تھا. نشانی یہ کہ وہ بتا رہا تھا کہ میں اینیمل ہوں، تو اینیمل لیول کی لائف میری ہے، دیکھو میں دھوپ لے رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ دھوپ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن انسان کے لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دھوپ میں ڈسکور کرے، دھوپ کو ڈسکور کرے، سورج کو
جس کو ڈسکور کرے سولر سسٹم کو، یہاں تک کہ وہ ڈسکور کر لے کریٹر کو. تو یہ ہے، یعنی یہ ہے انٹلیکچوئل اویکننگ، اور یہ ہے سچا روزہ، اور اسی کا نام اسپریچولیٹی ہے. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس آرٹیکل میں اسپریچولیٹی پر تھا وہ، تو وہی ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی کی باتیں تھی اس کے اندر. ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی، دل پر مبنی اسپریچولیٹی. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ دل میں ہے، دھیان کان لگاؤ اور اس میں سے نکالتے رہو. یہ دل کو انفولڈ کرنے کا نام ہے اسپریچولیٹی. اور دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں، دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے. دل میں تو صرف سرکولیشن آف بلڈ کا ایک ذریعہ ہے دل، بس. تو ہزاروں سال سے لوگ دل کو دھیان میں لگائے ہوئے ہیں اور کچھ ان کو ملا نہیں، کچھ بھی نہیں ملا. تو میں نے، یہ بھی میری ڈسکوری ہے کہ اسپریچولیٹی جو ہے مائنڈ بیسڈ ڈسپلن ہے. مائنڈ بیسڈ یعنی آپ کے مائنڈ پر مبنی ہے اس اسپریچولیٹی کا معاملہ. یعنی سوچ سے جڑا ہوا ہے، سوچ سے جڑا ہوا ہے. اور وہی چیز ہے جس کو کہ قرآن میں رزق رب کہا گیا. رزق رب کیا ہے؟ وہ بھی اسپریچولیٹی، اسپریچول فوڈ. قرآن میں ہے رزق رب، رب کا رزق، اس کا مطلب ہے انٹلیکچوئل فوڈ. جیسے قرآن میں حضرت مریم کا ذکر ہے. حضرت مریم کے رہتی تھی وہ ہیکل کے ایک کمرے میں، ہیکل کے پریمیسز میں رہتی تھی وہ، اور عبادت کرتی تھی وہ. تو ان کے خاندانی بزرگ تھے زکریا، اب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یا ہمارے وہ انڈا لے کے حاضر. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی زکریا آتے تھے ان کے محراب میں، ان کے حجرے میں، وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق پاتے تھے وہ. یعنی حضرت مریم کے پاس رزق پاتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم، یہ رزق تو وہ کہاں سے آیا؟ رزق مانے فوڈ. تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سیب اور کیلا یہ سب ہوتا تھا وہاں، بے موسم کے پھل. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل، یعنی گرمی میں جاڑے کے پھل، جاڑے میں گرمی کے پھل. یہ بالکل بیس لیس باتیں ہیں، یہ بیس لیس باتیں ہیں. اس کا مطلب تھا اسپریچول فوڈ. اس کا مطلب فزیکل فوڈ نہیں ہوتا تھا اس کا مطلب. یعنی حضرت مریم جب بات کرتی تھیں، ان کی باتوں میں بہت سی گہرائی ہوتی تھی، خدا کی معرفت ہوتی تھی، اس میں سچائی کا ریئلائزیشن ہوتا تھا. تو یہ سب باتیں تھیں وہاں. تو وہ پتہ یہ سب تم کیسے، اتنی بڑی بڑی باتیں تمہارے مائنڈ میں آ جاتی، کہاں سے تم نے سیکھا؟ یہ بظاہر تو تمہارے کوئی ٹیچر نہیں ہے، کہ مدرسے میں تم نہیں پڑھ رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ھذا من عند اللہ، کہ خدا کی طرف سے، ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یعنی خدا کے انسپریشن سے یہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں، خدا کے انسپریشن سے. تو حضرت مریم کو اسپریچول فوڈ ملتا تھا، یہ فزیکل فوڈ نہیں. وہ تو سبھی کو ملتا ہے، فزیکل فوڈ تو سبھی کو ملتا ہے، لیکن جو ان کو اسپیشل چیز ملتی تھی ان کو، وہ تھی اسپریچول فوڈ. اسپریچول فوڈ کیا تھی وہ جو ان کو ملتی تھی؟ وہ تھی ان کی تھنکنگ، ان کی اسپیچ، چیزوں کے بارے میں ان کی رائے، وہ ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچولیٹی جو ہے وہ مائنڈ بیسڈ ڈسپلن ہے، تھنکنگ سے جڑا ہوا ہے اس کا معاملہ. اور تھنکنگ سے جوڑنے کے معنی کیا ہے؟ جس کو میں کہتا ہوں آرٹ آف کنورژن.
یعنی مٹیریل چیز کو اسپریچول چیز میں کنورٹ کرنا، یہ ہے اسپریچولیٹی. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ڈاگ دھوپ میں لیٹا ہوا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ دھوپ لے رہا ہے ڈاگ، ایک سمپل سا آپ کا ایکسپیرئنس ہوا یہ. لیکن اگر آپ اس کو کنورٹ کر سکیں، کنورٹ کر کے یہ سوچ سکیں کہ دیکھو ڈاگ جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ہیٹ مل رہی، بس اتنے جانتا ہے وہ. لیکن ایک انسان کا مائنڈ جو ہے سوچ سوچ کر کے پوری یونیورس کو ڈسکور کرے گا، اس میں پوری یونیورس اس میں انوالو ہے کہ کیسے کیسے بگ بینگ ہوا، کیسے کیسے اسٹارس بنے، کیسے کیسے گلیکسی بنی، کیسے کیسے سولر سسٹم بنا، کیسے کیسے یہ زمین بنی، اور کس طرح سے یہ سارا جو یہاں سے وہاں تک ہوا. پھر یہ پاسبل ہوا کہ کوئی آدمی سن سے ہیٹ لے، سن سے لائٹ لے. یہ سب آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا. تو یہ ہے توسم، یہ ہے اسپریچول فوڈ. یہی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، انٹلیکچوئل اویکننگ پیدا کرنا ہے. میں کل ریڈیو سن رہا تھا، میں گھماتا رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہاں لگے کہاں نہیں لگے گا، اچانک آنے لگتا ہے کچھ. تو کوئی لڑکے لڑکیاں اس میں آ رہا تھا، ہو ہا کر رہے تھے، بے مطلب کی باتیں گاسپ پہ ہوتی. تو میں رو رہا تھا اور سن رہا تھا، رو رہا تھا سن رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اینیمل لیول پہ جی رہے ہیں یہ لوگ. یہ تو اینیمل لیول پہ جینا ہے، اپنے مائنڈ کو صرف ہوا میں لگائے ہوئے. عجیب عجیب باتیں، بالکل بے سر پیر کی باتیں. اتنا 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 قیمتی مائنڈ ہے آپ کا، اتنا قیمتی مائنڈ ہے کہ ایک ڈاگ جو ہے صرف اسی اسپاٹ کو جانتا ہے جہاں وہ لیٹا ہوا ہے. آپ اس مائنڈ کے ذریعے پوری یونیورس ڈسکور کر سکتے ہیں، پوری یونیورس کو اپنے لیے اسپریچول فوڈ بنا سکتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اپنے ٹائم کو کی قدر کرنا سیکھیے. خدا نے جو بلیسنگ دی ہے آپ کو اس کو سوچیے، اپنے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لائیے. سب کچھ یاد رکھیے ڈپینڈ کرتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، چاہے ایمان ہو، چاہے نماز روزہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کچھ بھی ہو. جیسے یہ حدیث جو ہے کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، اس میں مجھے خدا کے رسول کی دلیل مل گئی کہ آپ سچ میں خدا کے رسول تھے. کیسے آپ نے جانا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ سب سے بری جگہ شاپنگ سینٹر بن جائے گا. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریے اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو اپنا گول بنائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.